مشکلات کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل دعا ہے۔ ہماری زندگی کے تمام مشکلات کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل دعا ہے۔ اللہ پاک جل شانوں کا وعدہ ہے، میرے بندو میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا۔ یہ وعدہ ہے، اس وعدے پہ 100% ہمیں یقین ہو کہ میرے مولا نے وعدہ کیا ہے تو مجھے 100% یقین ہے۔ مولا نے فرمایا کہ گمان کرو، بس ٹھیک ہے، میرے پاس گمان ہے، اعمال نہیں ہے، فیصلے اس کے پاس ہیں، لیکن گمان تو ہم کر سکتے ہیں۔ مثلا دعا کے سلسلے میں ہمارا گمان ہے کہ اللہ پاک ہماری ہر آمین قبول فرما رہے ہیں، تو اللہ پاک جل شانہ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ لگی جب آگ لوہے میں پگھل جاتی ہیں زنجیریں، لگی جب آگ لوہے میں پگھل جاتی ہیں زنجیریں، دعا مانگتے ہیں لوگ بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ معزز سامعین، خوبصورت زندگی کا راز ہے، دعا کی جائے، دعا لی جائے، دعا مانگی جائے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ دعا عبادت ہے، دعا سے برکتیں ملتی ہیں، حفاظت خداوندی متوجہ ہو جاتی ہے، دعا سے معافی ملتی ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ دنیا میں محترم حضرات دعا کی ضرورت سب کو پڑتی ہے۔ تو جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، فرماتے ہیں خوشیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب دعائیں رنگ لاتی ہیں تو ہماری زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ دعا کرتا ہے۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ گرامی قدر حضرات، میرے دینی بھائی اور بہنوں، اب ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے اس ذی الحجہ مہینے کے شروع کے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، 30ویں پارے کی آیت سورہ فجر کی ابتدائی آیت۔ جب اللہ پاک جل شانہ بڑے اہتمام سے خود قسم اٹھا لے کہ مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے، تو پھر سوچئے یہ دن یہ راتیں کتنے بابرکت اور عظیم الشان ہیں۔ کچھ زبردست چیز ان 10 راتوں میں ہوگی، اسی لیے تو قسم کھائی۔ کچھ زبردست چیز ان 10 راتوں میں ہے، اسی لیے تو قسم کھا رہے اللہ پاک۔ اب اس کی قبولیت، مقبولیت و محبوبیت میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ اس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کا کتنا بڑا فضل، اس کا کرم ہوا، اس نے ہمیں اس دولت سے نوازا۔ ان راتوں میں رحمت کے خزانے، راحت کے خزانے، برکتوں کے خزانے، صحت کے خزانے، دولت کے خزانے، کیا کچھ چھپا ہے وہ سب اللہ ہی بہتر جانے۔
تو ان راتوں میں عبادت کر کے، تلاوت کر کے، تسبیح پڑھ کے، گناہوں سے بچ کے اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی تمام مرادیں پائیں گے اور اپنی تمام حاجتیں پوری کر لیں گے اور اپنے سارے مسائل حل کروائیں گے۔ دیکھیے معزز سامعین، بندے کی قسم پر کتنا اعتماد و بھروسہ ہم لوگ کرتے ہیں، اور جب اللہ پاک جل شانہ خود قسم کھا رہے ہیں تو سوچئے کیا بڑی سے بڑی بیماری کو چھٹی نہیں ملے گی؟ کیا ہمارے سنگین مسائل حل نہیں ہوں گے؟ یہ راتیں تو تمام مرادیں پانے کی ہیں، یہ راتیں ذکر و تلاوت اور دعاؤں کے اہتمام کر کے اللہ سے مسائل حل کروانے کے، روٹے رب کو منانے کے ہیں۔ اسی طرح سرور کونین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دنوں کو سب سے افضل ترین اور سب سے زیادہ فضیلت والے دن قرار دیا ہے۔ یہ سب سے افضل ترین دن ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے ایام ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ اتنے مبارک دن اور راتیں ہیں، انہی میں حج جیسی عظیم الشان عبادت اور قربانی جیسی اہم ترین عبادت انجام دی جاتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ مرد یا خوش قسمت ہیں وہ عورتیں جو اس رات میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ کی یاد میں گزار دے، وہ خوش قسمت۔ چند لمحوں کے لیے دعا کر لیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں کچھ عرض کر لیں، اللہ کے خزانوں میں اپنی دعائیں، اپنی آہیں، اپنا ذکر، اپنی فریاد کو جمع کرا دیں۔ یہ کام کرنے والے خوش قسمت ہیں۔ یقین جانیے معزز خواتین، آپ تمام سامعین وہ خوش قسمت ہیں۔ ماشاءاللہ ذی الحجہ کی ان قسم کھائی ہوئی راتوں سے کچھ اصول کر رہے ہیں اور کچھ پا رہے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے لے رہے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ قسم والے دن ہیں، قسم والی راتیں ہیں۔ بے شمار لوگ اس کی حسرت لیے قبروں میں چلے گئے، آپ محروم لوگوں میں نہیں ہیں۔ یا اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے، آپ محروم لوگوں میں نہیں ہیں۔ بے شمار لوگ اس کی حسرت لے ہوئے قبروں میں چلے گئے۔ اللہ پاک جل شانہ آپ کو نوازنا چاہتے ہیں۔ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہ رہے ہیں، زندگی سے آپ کو مالا مال کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ محروم لوگوں میں نہیں ہیں۔ الحمدللہ ان راتوں کی نعمتوں سے آپ کو سرفراز کرنا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں۔ تب جا کر یہ قسم والے ایام آپ کو مل رہے ہیں۔ یہ کیسے مبارک لمحے ہیں، ہم سب اس میں جمع ہیں اور فریادی ہیں اور اللہ پاک کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ سے لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں چند مختصر کام کرنے ہیں۔ عشر ذی الحجہ کا پہلا عمل روزہ۔ سیاہ ستہ میں تیسرے نمبر پر ترمذی شریف کو تسلیم کیا گیا۔ اس میں ایک روایت ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت یہ زیادہ محبوب ہے۔ ذرا غور سے سنیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان 10 راتوں میں ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ پوری رات جاگیں۔ روزے نبی ذی الحجہ تک ہوں گے، عید کے دن 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں۔
ہم سب ایمان والوں کی امی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. 10 محرم کا روزہ، عشر ذی الحجہ کے روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں. ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ 4 چیزیں کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. یہ روایت مشکات شریف میں مذکور ہے. پہلا عمل ہوا. دوسرا عمل عشر ذی الحجہ کا شب بیداری. اللہ پاک جل شانہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے تو اس قسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان راتوں میں عبادت کی کثرت اور اہتمام کریں. نیز نوافل، ذکر و تلاوت، خوب استغفار و دعاؤں کا خاص اہتمام. 2 عمل ہوئے. تیسرا عمل محترم حضرات عشر ذی الحجہ کا ذکر کی کثرت. ذی الحجہ کے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والے ہیں اور ان میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ فرمایا کثرت سے پڑھو. یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہم جو صرف 9 ذی الحجہ سے نمازوں کے بعد پڑھا کرتے ہیں وہ تو واجب ہے. اس حدیث میں تاکید کی گئی کہ ان دنوں میں اس کو بکثرت پڑھیں. معزز گرامی قدر حضرات، اللہ تعالی کے ان گنت احسانات میں سے یہ بھی عظیم احسان ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن راتیں. ان دنوں میں اللہ پاک جل شانہ کی سخاوت ٹھاٹے مارتی ہے. نیک عمل کی قیمت اتنی بڑھا دی جاتی ہے جیسے عبادت، تلاوت، اللہ اکبر، یا سلام و درود پاک اتنی کثرت سے پڑھیں ہر جگہ بہار ہی بہار آئے. ان دنوں میں صلاۃ التسبیح ممکن ہو روزانہ پڑھیں. فرائض کے ساتھ تہجد کی بھی پابندی کریں اور روزانہ 2 رکعت حاجت کی ادا کر کے دعا کریں الہی ان افضل ترین ایام میں سب سے زیادہ مقبول اعمال صالحہ کی ہمت اور توفیق عطا فرما. نیز محترم حضرات بزرگوں کا ایک خاص الخاص عمل ہے ان دنوں میں کیا جاتا ہے. بڑا ہی عجیب و غریب عمل ہے. بڑے دھیان و توجہ سے سنیں. وہ عمل بڑا عجیب و غریب ہے، بڑا خاص الخاص عمل ہے اکابرین سے منقول. اس میں ایک بہت ہی بڑی اور بڑی پیاری دعا بتلائی گئی. آپ یہ نیت کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں. صلاۃ التوبہ اشد ضرورت ہے. آج ہمیں صلاۃ التوبہ پڑھنے کی اشد ضرورت ہے. تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں. الہی میں ساری زندگی سے توبہ کرتا ہوں، اپنی طرف سے اور ساری امت کی طرف سے توبہ قبول کر لے. 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. نیت کیا ہو الہی میں ساری زندگی سے توبہ کرتا ہوں، اپنی طرف سے اور ساری امت کی طرف سے توبہ قبول کر لے. گناہوں کا کھوٹ ہماری زندگی سے نکال لے. بعد نماز کے اس طرح دعا کریں یا اللہ ان 10 راتوں کے انوارات، ان راتوں کے خیر کے خزانے، برکتوں کے خزانے، رحمت کے خزانے، راحت کے خزانے، سلامتی کے خزانے، عافیت کے خزانے، نور کے خزانے، سکون کے خزانے، صحت کے خزانے الہی مجھے، میرے متعلقین کو، تا قیامت آنے والی نسلوں کو، ساری امت و انسانیت کو اپنی شان نصیب فرما. یقین جانیے محترم حضرات یہ آپ کو بہت ہی بڑی دعا بتلائی جا رہی ہے. یقین جانیے کہ بڑا عجیب و غریب عمل ہے
آپ سے درخواست ہے خصوصی طور پر ان دنوں کے اندر آپ اس کو انجام دیں۔ چونکہ شب جمعہ ہے، ہفتے کے 2 دن ایسے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، خیریں اور مغفرتیں عرش سے فرش پر نازل ہوتے ہیں۔ ایک ہے جمعرات، دوسرا ہے جمعہ، لہذا اس میں اعمال کو خوب بڑھا کر اللہ کی رحمتیں، برکتیں خوب سے خوب سمیٹ لینے کی فکر کریں۔ روایتوں میں مذکور ہے جو شب جمعہ میں مر جائے اللہ کے بارگاہ میں اس کے لیے رعایت ہے، جو جمعہ کے دن مر جائے اللہ کے یہاں رعایت ہے، وہ شہید مرا ہے۔ شب جمعہ میں ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، شب جمعہ میں ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے، اور جس کو بھی ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے۔ سارے دن افضل ہیں، محبوب ہیں، اچھے ہیں، لیکن ان 2 دنوں میں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں جمعے کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا۔ درود پاک کی کثرت کریں گے، سورہ کہف پڑھیں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر درود شریف کے سلسلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ رحمت بھیجتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو نماز تم پڑھو، اے لوگو حج تم کرو، زکوٰۃ تم دو، صدقہ تم دو۔ یہ عجیب و غریب عمل ہے، لیکن جہاں درود پاک کا ذکر آیا تو فرمایا یہ کام ایسا ہے اور اتنا پیارا ہے، مجھے بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے، وہ کام میں بھی کروں گا، تم بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ نماز کی بات آئی تو فرمایا لوگو تم پڑھو، حج کی بات آئی تو فرمایا تم کرو، زکوٰۃ کی بات آئی، صدقے کی بات آئی تم دو۔ لیکن جہاں درود پاک کا ذکر آیا تو فرمایا یہ کام مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا پسندیدہ ہے، اتنا محبوب ہے، وہ کام میں بھی کروں گا، تم بھی کرو۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر، یہ کام بڑا مجھے پیارا ہے، پسندیدہ ہے، وہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ میرے نبی پر درود میں بھی بھیجتا ہوں، تم بھی بھیجو۔ بڑے خوش نصیب افراد، مرد ہوں عورتیں، جو درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نیکی کیا ہوتی ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، درود شریف کیا ہوتا ہے، ذرا قبر میں جانے والوں سے پوچھو محترم حضرات، اس کی اہمیت انہیں ہے، ایک ایک لمحے کا پتہ انہیں چلتا ہے۔ ہر ایک نبی نے خدا کو چاہا، ہر ایک نبی نے خدا کو چاہا، خدا نے خود محمد کو چاہا۔ نبی پر بھیجو درود و سلام، نبی پر بھیجو درود و سلام، کیونکہ نبی نے بر وقت امت کو چاہا۔ تو محترم سامعین، آج جمعہ کا دن شروع ہو گیا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو مومنوں کی عید کا دن فرمایا۔ اس دن میں بہت ساری برکتیں، بھلائیاں اور خوبیاں ہوتی ہیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر درود شریف کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے قیامت کی گرمی اور اس کی سختی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے۔ قیامت کے دن کوئی پانی نہیں ہوگا، بڑی سخت پیاس لگی ہوئی ہوگی، سخت گرمی کا ماحول ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا جتنے ہمارے گھروں میں پنکھے لٹکے ہوئے۔ ایسی سخت گرمی میں جہاں سب لوگوں کو پیاس لگی ہوئی ہوگی،
پینے کے لیے ایک حوض کوثر ہوگا جس میں جنت کی نہروں میں سے پانی آ رہا ہوگا، بالکل سفید رنگ کا، بہت میٹھا، بہت ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دنیا کے اعتبار سے سمجھو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا حوض کوثر کا پانی ہو۔ وہاں اتنا ٹھنڈا، میٹھا، سفید پانی سونے چاندی کے پیالے میں، اور جو پانی پلا رہے ہوں گے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اصل نہر جنت میں ہے، وہاں سے پانی لا کر قیامت کے میدان میں ایک حوض میں جمع کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اس نہر کو دیکھا تھا۔ اس نہر کا پانی محترم حضرات مشک سے زیادہ خوشبودار، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ مبارک حوض اور اس میں آنے والی نہر جس زمین پر بہتی ہے وہ مٹی کی نہیں ہے جس سے دنیا کی نہروں میں کیچڑ ہوتا ہے، وہاں تو موتیوں کی زمین پر پانی بہتا ہے، زبرجد، یاقوت، مرجان جیسے قیمتی قیمتی پتھر اور ہیرے اس کے کنارے پر رکھے ہوئے، بہت قیمتی ہیروں سے جڑی ہوئی دیواریں اس کی بنی ہوئی۔ اس نہر پر حدیث پاک میں بتلایا گیا پرندے بھی ہیں، بہت خوبصورت، اونٹ کی طرح لمبی گردن والے، جن کا گوشت بھی بہت مزیدار ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کوثر جیسا پیارا میٹھا ٹھنڈا پانی جو پرندے پی رہے ہوں ان کا گوشت کتنا لطیف، عمدہ، لذیذ اور مزے والا ہوگا۔ اس نہر اور حوض کے کنارے پر موتیوں کے بنے ہوئے خیمے ہوں گے اور پانی پینے کے لیے سونے چاندی کے برتن ہوں گے، دنیا کی طرح پلاسٹک، جرمن یا اسٹیل کے نہیں۔ اور فرمایا اتنی تعداد میں ہے کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، جتنے آسمان میں ستارے اتنی تعداد۔ وہاں برتن، گلاسیں سونے چاندی کے، ان جنتی گلاس سے پانی پینا نصیب ہوا، اور بہت دور تک وہ حوض پھیلا ہوا ہوگا، اور جنت سے ہر وقت مسلسل پانی جاری اور چالو رہے گا۔ اس لیے پانی کم ہونے یا ختم ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نہر کوثر کا پانی اور وہاں کے پرندوں کا گوشت نصیب فرمائے، آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی اور مبارک ہاتھوں سے اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اس دن پانی پینے کی سخت ضرورت پڑے گی، قیامت کی گرمی ہوگی۔ اب ذرا غور سے سنیں، یہ پانی اور یہ گوشت کس کو ملے گا؟ کون کون پئیں گے، کون کون کھائیں گے، اور کون کون پیاسے اور محروم رہ جائیں گے؟ دھیان توجہ سے سنیں۔ جو مرد یا عورتیں چلتے پھرتے کثرت سے درود پڑھتے ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت، بڑے ہو یا چھوٹے، ہر کام میں برادری اور رسموں کو نہیں دیکھتے بلکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور ان کی سنت دیکھ کر عمل کریں گے، ایسے خوش نصیب حضرات مرد ہو یا عورتیں وہ پانی اور گوشت کھانے کو انہیں ملے گا، الحمدللہ۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ ایک عجیب و غریب حدیث ہے محترم حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، حضرات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، مجھے امید ہے کہ غور سے سنیں گے۔ بڑی عجیب و غریب حدیث۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس مرد یا جس عورت نے صبح میں 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھتے، مرد ہو یا عورتیں، صبح میں 10 مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور شام میں 10 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، تو قیامت کے دن ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کوئی یوں سمجھیے ہاتھ پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں لے جا رہے ہیں۔ اس لیے محترم حضرات آج ہی سے اس حدیث پر عمل شروع کریں، اس حدیث پر اس عمل کی نیت سے کہ روز قیامت مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل جائے گی۔
روزانہ صبح میں 10 مرتبہ، شام میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور انہیں سفارش نصیب ہوگی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ ان کی مقبولیت اور ان کا عشق نبی ذرا سنیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق، بہت بڑے شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ ہی کسی مدرسے میں پڑھے نہ درس نظامی کی، تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعی میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس نہیں کیا، لیکن بات اصل میں کچھ اور ہے۔ فرمانے لگے دنیا کی مجھے یہ عزت ملنا، میرے کلام میں اثر اور میرے قلب و روح کی تازگی، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کی بدولت، اور یہ سب تب ممکن ہوئی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر! کہ اتنا اونچا مقام انہیں ملا، کیسی مقبولیت انہیں ملی۔ فرمایا کہ درود پاک کا یہ ورد میں پڑھتا گیا، اور وہ درود پاک کا ورد بڑھتا گیا، میں اس تعداد کو محفوظ کرتا گیا، 1,00,000 2,00,000، اور ایسے جو آگے بڑھتا گیا، اللہ میرے دماغ کو، میرے دل کو، میری روح کو روشن کرتا رہا، اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 1 کروڑ درود پاک مکمل کیا، الحمدللہ، یہ ہے اصل بات۔ 1 کروڑ درود پاک جب میں نے مکمل کیا تو اللہ رب العزت نے میرا انگ روشن کر دیا، لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی، میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ اللہ اللہ جب کلام لکھنے بیٹھا الفاظ بارش کی طرح اترتے۔ اس کے بعد علامہ صاحب درود پاک تواتر سے پڑھتے ہیں، یہی راز تھا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پہ آشکارا کر دیا۔ تو اپنی زندگی میں یہ کام ضرور کریں، آج ہی سے پختہ ارادہ کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ میں گن کے 1 کروڑ مرتبہ محبت اور شوق سے درود پاک ضرور پڑھوں گا۔ یقین مانے جیسے جیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے جائیں گے، آپ پہ بہت سارے انکشافات ہوتے جائیں گے، دل و دماغ اور روح کے ایسے دریچے کھلیں گے کہ آپ خود پریشان رہ جائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پہ درود پاک کا ورد کرنا اپنا معمول بنانے، پھر دیکھیں سبحان اللہ کیسے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے ماشاءاللہ ان کی شفاعت ہونے لگتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب تاثیر اللہ پاک نے درود پاک میں رکھی ہے۔ معزز سامعین، گرامی قدر حضرات، بہت ہی غور سے سماعت فرمائے۔ اگر ڈاکٹر نے، طبیب نے کہہ دیا ہو، کوئی MRI یا اللہ اللہ جب کلام لکھنے بیٹھا الفاظ بارش کی طرح اترتے، یہ عاجز آپ کو ایسا مرد سے پڑھتے ہیں، یہی راز تھا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پہ آشکارا کر دیا۔ تو اپنی زندگی میں یہ کام ضرور کریں، آج ہی سے پختہ ارادہ کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ میں گن کے 1 کروڑ مرتبہ محبت اور شوق سے درود پاک ضرور پڑھوں گا۔ یقین مانے جیسے جیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے جائیں گے، آپ پہ بہت سارے انکشافات ہوتے جائیں گے، دل و دماغ اور روح کے ایسے دریچے کھلیں گے کہ آپ خود پریشان رہ جائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پہ درود پاک کا ورد کرنا اپنا معمول بنانے، پھر دیکھیں سبحان اللہ کیسے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے ماشاءاللہ ان کی شفاعت ہونے لگتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب تاثیر اللہ پاک نے درود پاک میں رکھی ہے۔ معزز سامعین، گرامی قدر حضرات، بہت ہی غور سے سماعت فرمائے۔ اگر ڈاکٹر نے، طبیب نے کہہ دیا ہو، کوئی MRI یا CT اسکین وغیرہ ضروری ہے، یا اور کوئی ٹیسٹ ہو، تو بالکل نہ گھبرائیں، بالکل نہ گھبرائیں۔
یہ عاجز آپ کو ایسا موتی یا ایسا قیمتی ہیرا دے رہا ہے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ کو یقینی فائدہ ہوگا۔ اگر کہہ دوں کہ 100 بار یقینی فائدہ تو بھی کوئی حرج نہیں۔ وہ یہ کہ ایم آر اے وغیرہ چیک اپ کے موقع پر درود ابراہیمی نماز والا یا کوئی بھی درود شریف پڑھتے رہیں اور اس کا رپورٹ آنے تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو کثرت سے پڑھیں۔ اگر آپ کے مرضی کے مطابق رپورٹ اور رزلٹ نہ آئے تو پوچھنا۔ بڑا پر تاثیر اور حیرت انگیز خدائی کرشمہ درود پاک میں پوشیدہ ہے۔ ایک دو نہیں، بے شمار افراد پر اس احکر کے مشاہدات و تجربات ہیں۔ آپ بھی آزما کے دیکھ لیں، آپ یقینی طور پر درود پاک کے گرویدہ اور عاشق بن جائیں گے۔ اس کے بے شمار کمالات ہیں، اس کے بے شمار فیوز و برکات اور فوائد ہیں۔ ایک سمجھنے کی بات ہے، شہد کی مکھی جن درختوں سے رس چوستی ہے، اس میں تو حلاوت و مٹھاس نہیں رہتی۔ بالآخر شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ فرماتے ہیں جب تک وہ شہد کی مکھیاں نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش نہیں کرتی، وہ مٹھاس سے خالی ہوتی۔ بس پڑھنا اس عاجز کی بتائی ہوئی ترکیب پر۔ آپ بہت پڑھتے ہوں گے، آپ سب اللہ کے نیک بندے نیک بندیاں ہیں، لیکن پڑھنا اس ترتیب کے مطابق جو آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے۔ دھیان سے سنیے۔ یقین کیجئے درود پاک رحمتوں کا خزانہ، عافیتوں کا خزانہ، برکتوں کا خزانہ ہے۔ حضور سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دفعہ درود پاک پڑھے اس پر اللہ پاک جل شانہ کی 10 رحمت نازل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب نہ اپیل کی ضرورت، نہ دلیل کی ضرورت، نہ وکیل کی ضرورت۔ جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ساری کائنات ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، لیکن یہ فرمان روز اول سے لے کر روز آخر تک حق ہے، بالکل سچ ہے۔ بس پڑھتے وقت یہ خیال کریں کہ ایک مرتبہ درود پاک میں نے پڑھ لیا، بس اللہ کی 10 رحمتیں مجھ پر آ گئی، باقاعدہ بارش کی طرح مجھ پر نازل ہو رہی ہیں۔ یہ تصور کریں، خیال کریں۔ اب میں اس کی رحمت میں ہوں، اس کی چھتری میں ہوں، اس کی چھاؤں میں ہوں۔ رحمت آ رہی ہے، بیماری مصیبت ٹل رہی ہے، رحمتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، سایہ کر لیا ہے، اور اپنے آپ سے مخاطب ہوں، ایک رحمت آ جائے تو سارے جہاں کے کام بن جائیں۔ سارے جہاں کی مشکلیں ٹل جائیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں اور ساری مخلوق کو رزق و وسعت، تمنگری، برکت، شان و شوکت سب مل جائے۔ یہاں تو 10 رحمتیں ہیں، اب جو 100 دفعہ پڑھے اس کو کتنی رحمتیں ملیں گی؟ اللہ اکبر۔ اور یہ 100 کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کتنی برس رہی ہے۔ اب میں اللہ کی رحمت کی چھتری میں ہوں۔ پھر اس طرح پڑھنے کا کمال اور اس کی برکتیں اور فوائد محترم حضرات خود اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ خواتین ماں بہنوں سے عرض ہے، بچہ رو رہا ہو، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، بس گود میں اٹھا لیں اور خوب کثرت سے بتائے ہوئے جذبے سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ بچہ کتنا جلد خاموش ہو جائے گا، آزما لینا، اور درود پاک سے اللہ کی رحمت نازل ہونے کا کرشمہ دیکھ لینا۔ دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی یا بیماری ہو، کثرت سے درود شریف پڑھنے پر وہ ہرگز نہیں رہ سکتی۔
درود شریف کثرت سے پڑھنے والے زیادہ دیر تک مصیبت میں نہیں رہ سکتے. تو درود پاک کے شب جمعہ میں، روز جمعہ میں خوب کثرت کریں، خوب کثرت کریں، خوب پڑھیں. ہمارے جسموں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے محلے سے، ہمارے شہر، تعلقے، ضلع اور صوبے سے اور ہمارے ملک سے نیز سارے عالم سے سارے وبائی امراض ختم ہونے اور اللہ پاک کی کروڑا کروڑ رحمتیں نازل ہونے کے لیے 1.25 لاکھ کے چند نصاب مکمل کرنے ہیں محترم سامعین. پھر اس کے حیرت انگیز فوائد برکات آپ خود محسوس کریں گے. اللہ پاک کی کروڑا کروڑ رحمتیں نازل ہونے کے لیے ہماری بستیوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے تعلقے میں، ضلع میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں، پورے عالم کے اندر سارے وبائی امراض ختم ہونے اور اللہ پاک کی کروڑا کروڑ رحمتیں نازل ہونے کے لیے 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کے چند نصاب مکمل کر لیں. آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ویسے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روشن رات یعنی شب جمعہ، روشن دن یعنی روز جمعہ کثرت سے درود پڑھو. تو آپ سے گزارش ہے، آپ اس کی برکتیں اپنے جسموں میں خود محسوس کریں گے، گھروں میں محسوس کریں گے، چیزوں میں محسوس کریں گے، بچوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں محسوس کریں گے. اس کی برکت سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے نمازوں کا شوق ہوگا، گناہوں کی نفرت کیسے ہوگی، اللہ کی رحمتیں برکتیں کیسے نازل ہوگی. سبھی سامعین سے مؤدبانہ گزارش، ہر فرد 3-3 ہزار یا کم و بیش یا لاش درجے میں 300 مرتبہ پڑھیں. اور آئندہ کل دعا سے پہلے لنک میں دیے گئے نمبرات پر اپنے پوری فیملی کا درود کا نذرانہ، چاہے لاکھ ہو، چاہے 50,000 ہو، چاہے کم و بیش ہو، بتلا دیں. پھر اس درود پاک کی برکات سارے عالم میں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے. ان درود پاک کا واسطہ دے کر ہم انشاءاللہ کل اللہ جل جلالہ کے دربار میں دعا کریں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے سامعین، ابھی جو 18 جولائی ہوئی اس میں تقریباً 30,150 موبائل کے لنک تھے. یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. صرف فی موبائل 5 افراد بھی شمار کریں تو محترم سامعین، اس طرح 1,50,000 جتنی بڑی تعداد میں اللہ کے عاشق بندے بندیاں شریک رہیں. کتنا بڑا اللہ کا کرم. یہ کوئی خصوصیت نہیں، یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، ہمارا کوئی کمال نہیں. اللہ پاک جل شانہ انہیں بے حد قبول فرمائے اور ان کو جس مرض کا یا جس چیز کا غم سوار ہے اس سے نجات عطا فرمائے اور دلی مرادیں ان کی پوری فرمائے. معزز خواتین حضرات، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے اس اتھنی شہر کے اندر عثمانیہ نگر، عثمانیہ مسجد سے خواتین آج 55 سورہ یاسین شریف ختم کیے ہیں. الحمدللہ 55 دعاؤں کا اہتمام جو چلا ہے، اس کی قبولیت کے لیے انہوں نے عثمانیہ نگر، عثمانیہ مسجد سے 55 سورہ یاسین شریف، الحمدللہ. اور اسی طرح 18 قرآن شریف ختم کیے. کہ ہمارے حافظ فاروق صاحب ہیں، حافظ محمد علی صاحب ہیں، ان کی فکریں ہیں. اس میں خواتین اور مرد حضرات دونوں کی محنتوں سے 55 سورہ یاسین شریف وہ پڑھ کر ہمیں دے رہے ہیں. یا آن لائن جو دعا ہو رہی ہے، اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہ دعائیں کر رہے ہیں. تو ہماری ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا ہونے کے لیے انہوں نے وہاں کے عثمانیہ نگر، عثمانیہ مسجد کے خواتین اور مرد حضرات 55 سورہ یاسین شریف اور 18 قرآن شریف پڑھ کر ہمیں دیے ہیں. ابھی 2 دن پہلے اسی عثمانیہ نگر، عثمانیہ مسجد کے اندر ان حفاظ حافظ فاروق صاحب اور حافظ محمد علی صاحب کی توجہات، ان کی محنت سے وہاں کی خواتین نے 25 قرآن شریف ختم کر کے وہاں پر دعا بھی ہوئی ہے باقاعدہ سب کے لیے. اب اسی طرح ماشاءاللہ کاغذی محلہ نورانی مسجد سے بھی وہاں کے متعلقین خواتین و مرد حضرات آئندہ کل تک یعنی جمعہ کے مغرب تک 45 قرآن کریم
پورا کرنے کا وعدہ کیے. اللہ پاک جل شانہ بے حد قبول فرمائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے محترم خواتین و حضرات. قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو دیکھنا، قرآن کریم کی زیارت کرنا، پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یہ خوش نصیب لوگوں کا کام ہے. خوش نصیب مرد، خوش نصیب عورتیں ہی قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں. یہ بڑی خوش نصیب ہے ماشاءاللہ. یہ کیا اتنی بڑی تعداد کے اندر انہوں نے قرآن شریف کو ختم کیا ہے. معزز سامعین، ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ ایک نقش تیار کیا گیا اللہ پاک جل شانہ کے نام کا، جو حضرات اکابرین کا مجرب ترین نقش ہے. اور نقش بنانے کے اصولوں کے پیش نظر بنایا گیا ہے. الحمدللہ اس کی بڑی تاثیر ہے. یہ نقش جس گھر کے دروازے پر، جس گھر کی کھڑکی پر لگا ہو اور اس گھر میں کوئی وبائی مرض، وائرس، کورونا وغیرہ کے بیماری کے جراثیم، کھجلی وغیرہ کے جراثیم ہرگز اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. بڑا عجیب و غریب نقش ہے، مجرب ہے، ہمارے اکابرین کا ہے. آپ سے درخواست ہے وہ اتھنی تعلقہ مائنارٹی سوشل اینڈ ویلفیئر کمیٹی اتھنی، اس کے چیئرمین جناب ایاز صاحب ہیں، ایاز ماسٹر صاحب، ان سے جو ہے آپ وصول کر لیں. محترم حضرات، اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہیں، اس کے بعد میں دعا ہوئی. آپ سے درخواست ہے دھیان توجہ کے ساتھ متوجہ ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. حضور سرور کائنات خاتون النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جل شانہ کے ایک کم 100 نام ہیں، جو مرد یا عورت زبانی یاد کریں اور صبح شام پڑھا کریں تو جنت میں جائیں گے. یہ 99 اللہ کے ناموں میں بہت بڑی برکتیں اور خاص کاموں میں ان کے ذریعے دعا کرنا بزرگان دین کا معمول رہا ہے. یہ سارے نام پڑھ کر جو دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں. یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں. ان صفاتی نام کو پڑھتے وقت آپ صرف یا اللہ میرے ساتھ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدی یا اللہ، المعید یا اللہ، المحی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ،
ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله. آپ حضرات سے درخواست ہے ایک مرتبہ درود پڑھیں، ایک مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں. میں پڑھاتا ہوں، آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے آپ سبھی حضرات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں، دھیان توجہ کے ساتھ دعا کریں. آمین آمین کہیں، دعا ہوگی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من مذلات الفتن ما أحييتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجاعة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام یا غفار الذنوب یا ستار العیوب۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اے اللہ آج تک کی ساری زندگی تیری نافرمانی اور گناہوں میں ہم نے گوا دی، اے اللہ جن کاموں کو کرنے کا تو نے حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے منع فرمایا انہیں کا ارتکاب کرتے رہے، اے اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، تیرا رزق کھا کھا کر تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے، اے اللہ ہمارے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے گناہ میں استعمال نہ کیا ہو، دن رات کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم تو گناہ کے عادی ہو چکے ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ اے اللہ ہم سے گناہ چھوڑوا لے، گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، تیری نافرمانیوں سے ناشکریوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، اے اللہ تیرے لیے بچانا کوئی مشکل نہیں ہے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ گناہ سے بچا لے، اے اللہ ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر ہم سے عبادت کروا لے، ہم سے تلاوت کروا لے، اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، بھرپور ہماری مدد فرما، اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، اے اللہ آنے والے مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، اے اللہ ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے اے اللہ پوری ہماری حفاظت فرما، ساری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ساری امت کی حفاظت فرما، ساری انسانیت کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ ہر چیز ہو سکتی ہے، اے اللہ تو چاہ لے، اے اللہ ہم نے تو تجھے اے اللہ بہت ناراض کیا ہے، اے میرے پروردگار الہی موسم بتا رہے ہیں، ہوائیں بتا رہی ہیں، فیصلے بتا رہے ہیں، اے اللہ یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اے اللہ ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بس تیری رحمت تیرے فضل کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ تیرے کرم تیری خطاؤں کا تجھ سے اللہ عطاؤں کا بخشش کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل کو شفقتوں رحمتوں کو متوجہ فرما دے، اپنے لطف و کرم سے ہمیں اے اللہ معاف فرما، اے اللہ ہمیں قبول فرما، اے اللہ شب جمعہ کی اس گھڑی کے اندر اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ ان راتوں کے اے اللہ خیر کے خزانے، رحمت کے خزانے، راحت کے خزانے، برکت کے خزانے، سلامتی کے خزانے، نور کے خزانے، عافیت کے خزانے، سکون کے خزانے، صحت کے خزانے ہم سب کو نصیب فرما، جتنے ہاتھ اے اللہ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے سب کو نصیب فرما، محرومیت سے حفاظت فرما، اے اللہ ان راتوں کی ان دنوں کی ہمیں قدر دانی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ یہ راتیں یہ دن اے اللہ ہمیں دیکھنے کی تو نے توفیق دی، اے اللہ جس فضل سے تو نے توفیق دی اسی فضل سے قبول بھی فرما لے، ہمیں حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما، ہمیں خوشگوار زندگی نصیب فرما، ہمیں خوشگوار زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، اے اللہ دعا میں شریک ہونے والے، آمین کہنے والے مرد ہو یا عورتیں، جوان ہو یا بوڑھے، چھوٹے ہو یا بڑے، ان سب پر اے اللہ اپنے نام کی برکت سے سلامتی بھیج دے، اے اللہ سلامتی بھیج دے، اے اللہ سلامتی بھیج دے، سارے عالم میں سلامتی بھیج دے، یا اللہ یا سلاموں کی برکت سے اللہ ان سب کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کفایت کو عام فرما دے، الہی کفالت کو عام فرما دے، اے اللہ اپنی مدد کو بھیج دے، اے اللہ اپنی مدد کو بھیج دے، اے اللہ اپنی مدد کو بھیج دے، برکت کی شکل میں، راحت کی شکل میں، حفاظت کی شکل میں، اللہ ہم سب کو سلامتی دے دے، سب پر کرم کر دے، سب پر فضل کر دے، اے اللہ جو خواتین جو مرد حضرات اے اللہ 55 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر ہمیں دے ہیں، اے اللہ عثمانیہ نگر والے عثمانیہ مسجدوں کے خواتین مرد و حضرات اے اللہ اسی طرح انہوں نے 18 قرآن شریف ختم کیے، اے اللہ ان تمام اے اللہ ختم قرآن اور سورہ یاسین شریف کے ختم کا تجھے واسطہ، قرآن کریم کے ختم کے بعد سورہ یاسین شریف کے ختم کے بعد اے اللہ تو دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان تمام ختم کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں قبول فرما لے،
اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ اس وائرس کو، اس بیماری کو، اس وبا کو اے اللہ ختم فرما دے، سارے عالم سے ختم فرما دے. اپنے قہر، غضب، غصے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ان تمام خواتین، مرد و حضرات کو بے حد قبول فرما. انہیں عاشق قرآن بنا دے. ان کے گھروں میں خیر و برکتیں نصیب فرما. اے اللہ ان کے گھر کے ہر فرد کی پوری پوری حفاظت فرما. قرآن کریم کے کمالات، انوار و برکات سے ان سب کو مالا مال فرما دے. اے اللہ تیرے بندے بندیاں دکھیارے بہت پریشان ہیں. اے اللہ آج تک اتنی پریشانی نہیں دیکھی. الہی تو کریم ہے، کرم فرما، غیب سے فضل کو متوجہ فرما دے. اے اللہ اس آفت کو، مصیبت کو، اس پریشانی کو ٹال دے. اے اللہ اپنی رحمت دے دے، فضل دے دے. اے اللہ کرم دے دے، اپنے لطف و کرم سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما. اے اللہ اس مصیبت کے، اے اللہ اس وائرس کے ہر ذرے کو ختم فرما دے، ہر ذرے کو ختم فرما دے. سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے محلے کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی، تعلقے کی، اللہ ضلع کی، اے اللہ صوبے کی اے اللہ حفاظت فرما. ہمارے ملک کی حفاظت، سارے عالم کی حفاظت فرما، ساری انسانیت کی حفاظت فرما. اس وائرس کے ہر ذرے کو ختم فرما دے. اے اللہ بارشیں تو ہو رہی ہیں، اللہ نفع بخش بارشیں نازل فرما. ایسی نور کی بارش نازل فرما جس بارش سے اللہ سارے جراثیم، یہ سارے وائرس ختم ہو جائے، سارا کورونا مٹ جائے، ساری بیماریاں ختم ہو جائے، سب کے دلوں کے اندر چین و سکون آ جائے، سب کی گھبراہٹ ختم ہو جائے، سب کا خوف ختم ہو جائے. الہی تو ہی کر سکتا ہے، یہ کام تو ہی کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ تو نے کیا ہے، آئندہ بھی تو ہی کرے گا. اللہ اپنی رحمت سے اس وبا کو، اس بلا کو ختم فرما دے. اس سے ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرما، سب کو صحت دے دے. اللہ اپنی رحمت سے پورے ورلڈ کے لیے، اللہ پوری انسانیت کے لیے اللہ ہم مانگ رہے ہیں. مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سب کے دکھ کو ختم فرما دے. امن و امان کے فیصلے فرما. جھگڑوں سے، فتنوں سے، فساد سے اللہ پوری حفاظت فرما. اللہ ہمارے مرحومین، اللہ ان کے بال مغفرت فرما دے. ہمارے علماء کرام اور عوام میں سے اے اللہ جو بھی اے اللہ تیرے دربار میں پہنچ سکے ان کے بال مغفرت فرما. اے اللہ ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین کے اندر پہنچا دے، ان کے بال مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل، اجر جزیل نصیب فرما. اے اللہ جو علماء ربانی، علماء حقانی، اہل دل، خاصان حق، مقبولان الہی اے اللہ باقاعد حیات ہیں، ان کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ انہیں عمر طویل نصیب فرما، انہیں حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما. اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہو چکے ہیں، علماء اکرام کے شان میں گستاخیاں، بے ادبیاں ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں معاف فرما، مزید پریشان ہونے سے حفاظت فرما. جو علماء ربانی، علماء حقانی، اہل دل اے اللہ باقاعد حیات ہیں، ان کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما. ان کی دعائیں لینے والا ہمیں بنا دے. اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما. اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمارے دکھوں کو، دردوں کو ختم فرما دے. ہمارے دکھوں میں، دردوں میں تو ہی ہمارا کریم ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، مولا ہے. اے اللہ ہم سب کے لیے سلامتیاں نازل فرما. جتنے عالم میں انسان اے اللہ جتنے دعا میں شریک ہیں اے اللہ کورونا وائرس کی وجہ سے جنہیں خوف ہے یا اللہ اس سے ڈھسے جا چکے ہیں اللہ ان سب پر سلامتیاں نازل فرما. بیماریوں کو جڑ سے ختم فرما دے. عافیت نصیب فرما، عفو عافیت کے معاملے فرما. اے اللہ اپنے نام کی برکت سے خیر رحمتیں اے اللہ رحمتیں برکتیں نازل فرما. ہر طرح کی عافیت کے دروازے کھول دے. اے اللہ ہر طرح آفتوں بلاؤں اے اللہ وائرس کے دروازوں کو بند فرما دے. پوری ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں عافیت والا مال نصیب فرما، ہمیں عافیت والے لقمے، عافیت والے لمحے اور گھڑیاں نصیب فرما. ہمیں عافیت والا رزق، ہمیں عافیت والی صحت، ہمیں عافیت والی صبحیں، ہمیں عافیت والی شامیں، ہمیں عافیت والی آنکھیں، ہمیں عافیت والا اولاد، ہمیں عافیت والے گھر اور زندگی نصیب فرما. ہر قسم کی عافیت سے ہمیں مالا مال فرما دے. ہر طرح کی عافیت سے ہمیں مالا مال فرما دے. اے اللہ ہمارے لیے حلال وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے. ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دے. ہمیں معاشرت کا حسن نصیب فرما. اے اللہ جو برائیاں ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکے ہیں اللہ ان کو دور فرما دے.
ٹی وی انٹرنیٹ کے نحوست اور خباثت اس کی غلاظت سے اے اللہ ہر گھر کو نجات عطا فرما، سود سے نجات عطا فرما، شراب نوشی زناکاری سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے، نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے خواتین ماں بہنوں کو رابعہ بصیرہ صفت بنا دے، اے اللہ انہیں عفت و عصمت والی زندگی نصیب فرما، انہیں عفیف و پاک دامن بنا دے، انہیں حیا اور غیرت کا سرما نصیب فرما، غیرت کے مادے سے انہیں مالا مال فرما دے، اپنی ذمہ داریوں کا انہیں احساس نصیب فرما، سب کی ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے، حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما، تلخیوں کا شکار بننے سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، ہمیں ابنائے آخرت میں سے بنا دے، ہمیں ابنائے دنیا میں سے بننے سے حفاظت فرما، تمام مدارس، مکاتب، خانقاہوں، مسجدوں، تبلیغی مرکزوں کی پوری حفاظت فرما، ہمیں ہر طرح کا چین و سکون نصیب فرما، ہمارے گھروں میں جنت والی خوشیاں نصیب فرما، اس خوف کو، اس وائرس کو اپنے لطف و کرم سے شب جمعہ کا واسطہ، روز جمعہ کا واسطہ، اتنے ڈھیر سارے کثیر تعداد میں ہزاروں ہزار اللہ تیرے بندوں کو تو ہی اچھی طرح جانتا ہے، تجھے اللہ منانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے اے اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرم فرما، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ کرم فرما، خیر راحت رحمت نصیب فرما، بلا مصیبتوں سے حفاظت فرما، ہمیں صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما، ہمیں دوام عافیت، تمام عافیت نصیب فرما، ہمیں حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما، اعمال صالحہ کی اے اللہ توفیق نصیب فرما، ہمیں ہر گناہ سے اے اللہ، ہر نافرمانی سے، ہر ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری حفاظت فرما، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کا تجھے واسطہ دے کر ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما، اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، کثرت سے درود پاک کا جو نصاب طے کیا گیا ہے اللہ اسے قبول فرما کر اللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اس سعادت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، درود پاک کی برکتوں کو وصول کرنے والا بنا دے، شب جمعہ، روز جمعہ، اسی طرح ذی الحجہ کی ان 10 راتوں دنوں کو وصول کرنے والا بنا دے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں قبول فرما لے، بھرپور ہماری مدد فرما، بھرپور ہماری مدد فرما، دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، یا جن کے حقوق و احسانات ہیں یا جو دعاؤں کے متوقع ہیں ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ان کے گھروں میں خوشحالی نصیب فرما، ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے، ہر بلا مصیبتوں سے اے اللہ دواخانوں کا چکر کاٹنے سے پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما، اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر سے نواز دے، بری موت سے حفاظت فرما، جل کر مرنے سے، ایکسیڈنٹ میں ہڈیاں چور ہو کر مرنے سے، سانپ بچھو کے ڈس کر مرنے سے، اے اللہ دیوار کے نیچے گر کر مرنے سے، آگ میں جل کر مرنے سے، اچانک کی موت سے، ہارٹ اٹیک کی موت سے پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں موت آئے اس حالت کے اندر آئے ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو، ہمارا دل ایمان کے نور سے منور ہو، سارے حقوق اللہ حقوق العباد ادا کر چکے ہوں، اے اللہ فرشتے استقبال کر رہے ہوں، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، عذاب قبر، عذاب جہنم سے مکمل حفاظت کے فیصلے ہو چکے ہوں، اے اللہ ایسے حالت میں ہماری متعلقین کی امت میں سے ہر ایک فرد کی، اے اللہ اس مجلس میں جتنے حضرات ہاتھ اٹھائے ہوئے ان